टी20 क्रिकेट में हुक्मरानी कौन करेगा, फैसला आज होगा। जनूबी अफ्रीका और भारत में पड़ेगा जोर का जोड़। टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीम्स इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रहीं। जनूबी अफ्रीका के पास पहली बार टी20 क्रिकेट में चैंपियन बनने का मौका। भारत दूसरी बार टाइटल अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म। फाइनल टाकरे में बारिश भी रंग में भंग डालने को तैयार। बारिश से मैच मुतासर होने का खतरा बढ़ गया। Resolution draws attention of the US Congress to more important issues such as the ongoing acts of genocide in Gaza, gross human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, and state-sanctioned atrocities against minorities, especially the Muslims in India. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد منظور۔ حکومتی قرارداد کے متن میں کہا گیا، پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کرے گا۔ امریکی ایوان نمائندگان کو غزہ اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر توجہ دینی چاہیے۔ انتخابات میں کروڑوں پاکستانیوں نے ووٹ دیے۔ امریکی قرارداد مکمل طور پر حقائق پر مبنی نہیں۔ ایوان چاہتا ہے پاک امریکہ تعلقات باہمی احترام پر مبنی ہوں۔ سنی اتحاد کونسل کی قرارداد کی مخالفت، اپوزیشن اراکین ایوان میں شدید نعرے بازی کرتے رہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کو امریکی حکومت کی مداخلت نہیں کہا جا سکتا۔ قرارداد امریکی حکومت کی طرف سے پاس ہوتی تو مذمت کرتے۔ بیرسٹر گوہر کا حکومتی قرارداد منظور ہونے پر رد عمل۔ قومی اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا، امریکہ میں پاس قرارداد میں امریکی حکومت کا کردار شامل نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت انتخابات کے معاملے پر تحقیقات نہیں کرنا چاہتی۔ ریٹائرڈ ججز پر مشتمل الیکشن ٹرائیبیونل بنانے کے قانون کی مذمت کرتے ہیں۔ زرتاج گل بولی، کیا حکومت نے بھارت کو دوست اور افغانستان کو دشمن قرار دیا ہے؟ افغانستان کے معاملے پر سیاست نہ کی جائے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں۔ افغانستان سے دہشت گردی ہوئی تو جواب دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اپنے بیان پر ڈٹ گئے۔ قومی اسمبلی میں کہا، عوام اور ملک کی حفاظت کے لیے ہمیں حق ہے، جواب دیں۔ شائستہ پرویز ملک بولی، اپوزیشن پاکستان کی خود مختاری پر حملے کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ انہیں شرم آنی چاہیے، پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوئی ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک نے کہا، اپوزیشن والے غدار ہیں، امریکہ میں لابنگ فرم کے ذریعے ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اپوزیشن اتحاد نے وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان مسترد کر دیا۔ ہم ملک کو کسی دوسری کی جنگ میں نہیں دھکیلنا چاہتے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کروا رہا ہے۔ خواجہ آصف بھارت پر حملہ کرنے کا کیوں نہیں کہتے؟ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا وزیر دفاع کے بیان پر رد عمل۔ قومی اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا، کیا بلوچستان یا خیبر پختونخوا سے کوئی رہنما آپریشن کی حمایت کرے گا؟ اسد کیسر بولے، افغانستان کے اندر کارروائی کرنے کا بیان تشویشناک ہے۔ ہمیں عزم استحکام آپریشن کے خد و خال کا نہیں پتا، یہ چاہتے کیا ہے؟ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد پر پاکستان کے تحفظات برقرار۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے امریکی کانگریس قرارداد کی منظوری کا معاملہ اٹھا دیا۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات اور موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ تعلقات کو آگے بڑھانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال۔ ادھر وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے چینی سفیر بھی ملے۔ سی پیک کو اپ گریڈ کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ کیپٹل ہل حملہ کیس میں سابق امریکی صدر ٹرمپ کو ریلیف مل گیا۔ امریکی سپریم کورٹ نے نچلی عدالت کا فیصلہ 6-3 سے مسترد کر دیا۔ چیف جسٹس جان رابرٹس نے پروسیکیوٹر سے انتخابی نتائج کی دستاویز کو خراب کرنے کے ثبوت مانگ لیے۔ نچلی عدالت نے ٹرمپ کے خلاف الزامات پر کارروائی کرنے کا فیصلہ سنایا تھا۔ اٹارنی جنرل نے کہا، سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوسی ہوئی۔
اشرافیہ اور ٹیکس نہ دہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے، ایسا ممکن نہیں، غریب ٹیکس دے اور اشرافیہ کو ٹیکس مراد دی جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات میں گفتگو، کہا بجٹ میں تنخواہ دار طبقے، پینشنز اور مزدوروں کو ریلیف دیا، پوری کوشش کی کہ عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہے، ملک کی معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے، ملکی خزانے کو نقصان پہنچانے والے اداروں کی نچکاری کر رہے ہیں۔ جو گالی گلوچ، نعرہ بازی، شور مچانا جو یہ ازل سے کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں اس معزز ایوان کو گواہ بنا کر کہنا چاہتی ہوں کہ میں پچھلی نائبی کا رونا نہیں ہوگی، میں اپنے 100 دن کی کارکردگی آج عوام کے پاس لے کر آئی ہوں۔ اپوزیشن کو اپنی کارکردگی سے شکست دیں گے، انہوں نے پورے 5 سال اسی طرح رونا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے احتجاج پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تبصرہ، ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا اپوزیشن یہاں نعروں کے بجائے خیبر پختونخوا میں روٹی کی قیمت کم کرائے۔ اقتدار میں طاقت کو مخالفین کے لیے استعمال کرنا بہت آسان ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون نے آج تک ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریر کے دوران احتجاج پر اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بھچر سے سرکاری گاڑی واپس لے لی گئی، 11 اپوزیشن اراکین کی رکنیت معطلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ In respect of emergency relief and repatriation demand number 5. The question is that a supplementary demand may move be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, demand is granted. قومی اسمبلی نے فائنانس بل 2024-25 کی منظوری دے دی، 18,877 ارب روپے کا بجٹ کثرت رائے سے منظور۔ فائنانس بل کے تحت پیٹرولیم لیوی زیادہ سے زیادہ 70 روپے کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ بجٹ میں لیوی 80 روپے کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ پیٹرولیم لیوی میں 10 روپے فی لیٹر اضافہ، پیٹرول اور ڈیزل پر 70 روپے لیوی ہوگی۔ مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل پر 50 روپے لیوی منظور۔ سولر پینل اور انورٹر سپارٹس کی درآمد پر رعایت برقرار۔ فائنانس بل میں ٹیکس چوری کی نئی سزائیں متعارف، اسپیشل جج کسی بھی ٹیکس رقم کی چوری یا چوری کی کوشش پر سزا دے سکے گا، سزا کی رقم اور قید کا تعین بھی کر سکے گا۔ 1 ارب روپے تک کی ٹیکس چوری پر 5 سال کی سزا لازم ہوگی، جرمانہ بھی دینا ہوگا، جرمانہ ادا نہ کرنے پر سزا 10 سال ہو جائے گی۔ 1 ارب روپے سے زیادہ کی ٹیکس چوری پر 1 ارب اور ٹیکس دینا ہوگا، ٹیکس فراڈ پر یا فراڈ میں مدد پر ٹیکس کی رقم دینا ہوگی، ٹیکس فراڈ پر 5 سال تک سزا ہوگی، اس کے علاوہ جرمانہ بھی دینا ہوگا۔ سر یہ ایک بنائن امینڈمنٹ ہے اور اس کا مقصد جو ٹائم لائنز ہیں ان کو اس سے سنکرونائز کرنا ہے، اور کنسنسس ڈاکیومنٹ اس میں کسی کوما فل سٹاپ کا فرق نہیں ہے، یہ وہی 140 اوریجنل شکل میں بحال ہو رہا ہے۔ میری آپ سے استدعا ہوگی کہ ہاؤس کی سینس لی جائے سر اس پہ۔ قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور۔ بل کے تحت الیکشن ٹرائیبیونلز میں ریٹائرڈ ججز کو تعینات کیا جا سکے گا۔ الیکشن ٹرائیبیونلز کے قیام کا اختیار آئین کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی اجلاس میں کہا حاضر سروس ججز کے الیکشن ٹرائیبیونلز فیصلوں میں تاخیر کرتے ہیں، عدالتوں میں کیسز کی وجہ سے حاضر سروس ججز کے پاس وقت کم ہوتا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی شدید مخالفت، ایوان میں نعرے لگائے۔ قومی اسمبلی نے اراکین کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے، ارکان قومی اسمبلی کی مراعات میں اضافہ۔ پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل کی پیش کی گئی ترمیم کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ ارکان اسمبلی کا سفری الاؤنس 10 روپے فی کلومیٹر سے بڑھا کر 25 روپے کر دیا گیا۔ اراکین پارلیمنٹ کے فضائی ٹکٹ استعمال نہ ہونے پر منسوخ کرنے کے بجائے اگلے سال قابل استعمال ہوں گے۔ اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور مراعات کا اختیار وفاقی حکومت سے لے کر متعلقہ ایوان کی فائنانس کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ بلوچستان اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا نیو کوئٹہ کے نام سے نیا شہر آباد کرنے کا اعلان۔
صوبائی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا لوکل گورنمنٹ کا بجٹ 100% اضافہ کیا ہے، گرین بس سروس کو کچلاک سے نسلوں تک توسیع دیں گے، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے کم از کم 400-500 ارب روپے چاہیے، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیں محنت کرنا ہوگی۔ سندھ اسمبلی نے 3 ٹریلین روپے کا بجٹ منظور کر لیا۔ سندھ اسمبلی میں 959 ارب روپے کے ترقیاتی اخراجات کی تجاویز منظور۔ سندھ میں سیلز ٹیکس کی شرح 13 سے بڑھا کر 15% کر دی گئی۔ فارم ہاؤسز، تمام نجی تعلیمی اداروں، مارکیٹنگ، آٹو موبائل موٹر وہیکل شاپس پر سیلز ٹیکس کا اطلاق ہوگا۔ اسپتال، کنسلٹنٹ کلینکس، ریزورٹ، ہٹ، گیسٹ ہاؤسز، لاجز سندھ سیلز ٹیکس میں شامل۔ تمام دکانوں، فیکٹریوں، اسٹیٹ ایجنسیوں پر 2000 روپے ٹیکس عائد۔ سندھ فائنانس بل کے مطابق ای انوائس نہ کرنے پر جرمانہ 10 لاکھ روپے ہوگا۔ 3000 سی سی کی امپورٹڈ گاڑیوں پر 4.5 لاکھ ٹیکس عائد۔ 2000 سی سی امپورٹڈ گاڑیوں پر 2,75,000 روپے ٹیکس۔